من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. میں ابھی اس آخری نشست کے مہمان خصوصی مناظر اسلام وکیل احناف شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت فیوزہم کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أثاب فله أجران، وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، وفي رواية: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزل بنا أمر فليس فيه بيان أمر ولا نهي ماذا تأمرنا؟ قال: تشاورون الفقهاء. رواه الإمام الهمام الطبراني في معجمه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں ثمر چھوڑ کے. معزز دوستو، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان دوستو، آج 19 نومبر 2017 بروز اتوار 29 صفر سن 1439 ہجری، جامعہ تعلیم الاسلام حنفیہ بلکسر ضلع چکوال 73ویں سالانہ سنی کانفرنس میں تشریف لانے والے دور دراز علاقہ سے اور قرب و جوار سے مسلمان دوستو، حضرت مولانا محمد مخلص عبداللہ دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ضرورت تقلید. نمبر 2، فقہ حنفی کی خصوصیت و اہمیت. میں اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آیت کریمہ اور 2 احادیث مبارکہ جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ چکا ہوں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مسئلہ کیا ہے؟ جب یہ سمجھ آئے گا تو پھر تقلید کی ضرورت کیا ہے یہ خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ تقلید کا حکم اللہ کا قرآن کرتا ہے، تقلید والوں کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے۔ جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کو پڑھانے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور ضرورت تقلید اگر بندے کی آنکھیں بصیرت اور بصارت دونوں سے بہرور ہوں تو قرآن اور احادیث میں بآسانی نظر آ جاتی ہے۔ تقلید قلادہ سے نکلا ہے۔ قلادہ کا معنی عربی زبان میں دو آتے ہیں۔ قلادہ کا معنی پٹا بھی ہوتا ہے، قلادے کا معنی ہار بھی ہوتا ہے، لیکن جب بات جانور کی جا رہی ہو تو اس وقت تقلید کا معنی پٹا ہوگا، اور جب بات انسانوں کی جا رہی ہو اس وقت تقلید کا معنی ہار ہوگا۔ صحیح بخاری میں سیدہ کائنات ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو روایتیں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کی کرتی ہیں تو پھر بھی لفظ قلادہ استعمال کرتی ہیں۔ جب بات حضرت عائشہ اپنے گلے میں پڑنے والے ہار کی کرتی ہیں تو پھر بھی لفظ قلادہ ذکر فرماتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا ذکر انسانیت کا ہو، تقلید کا معنی گلے کا ہار ہے، ذکر جانوروں کا ہو تو تقلید کا معنی پٹا ہے۔ جو طبقہ مقلدین ابی حنیفہ کو یہ طعنہ دیتے نظر آتا ہے کہ آپ تقلید کرتے ہو، تو پٹا ہوتا ہے، پٹا جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، آپ لوگ کیا جانور ہو؟ انہیں سمجھ لینا چاہیے، پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ جب بات انسان کی آئے گی تو مطلب انسانوں والا بیان ہوگا، جسے صحیح بخاری گلے کا ہار بتاتے نظر آتی ہے۔ جب بات جانوروں کی ہوگی تو پھر قلادہ بمانا ہار ہوگا، جسے حدیث نبویہ بتاتے نظر آتے ہیں۔ اب تقلید کے لغوی معنی کے بعد تقلید کے شرعی معنی پہ آتے ہیں۔ لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے، زبان میں معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے، ڈکشنری بنیادی اس کا مطلب کیا بتاتی ہے؟ بیسیکل مینز جسے کہتے ہیں بنیادی معنی۔ اصطلاحی معنی شرعی معنی کا مطلب ہے عوام، اس سے مطلب کیا مراد لیتی ہے؟ اسے شرعی معنی کہتے ہیں۔ شریعت اس سے کیا مراد لیتی ہے؟ اسے شرعی معنی کہتے ہیں۔ شریعت نے یہاں جو تقلید کا معنی بیان کیا ہے، میں اس کے معنی کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آسان الفاظ میں اس کا مطلب پیش کرنے لگا ہوں۔ کشاف اصطلاحات الفنون میں قاضی محمد اعلیٰ تھانوی فرماتے ہیں، التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الى الدلیل کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادتا فی عنقه من غیر مطالبت دلیل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھاؤں اس عبارت کا معنی کیا ہے، عوامی لہجے میں بتاؤں۔ یہ بتاتے ہیں ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، یہ سمجھاتے ہیں ایک ماہر ہوتا ہے، ایک غیر ماہر ہوتا ہے۔ ماہر آدمی کی بات کو غیر ماہر مان لے، اسے تقلید کہتے ہیں۔
ماہر آدمی کی بات کو غیر ماہر مان لے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ میں علماء کے لیے استاد ذل مکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم کی زبانی ایک معنی پیش کر کے آگے عوامی بات پیش کرنے لگا ہو۔ فرماتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ اب آؤ ذرا عوامی مطلب پہ ماہر کی بات غیر ماہر مانتا ہے۔ ایک آدمی ایکسپرٹ ہو کسی فیلڈ کے اندر، ایک آدمی تجربہ کار ہو کسی میدان کے اندر، جو آدمی تجربہ کار ہو اس میدان میں اس کی بات کو ایتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس کی بات کو دلیل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فن کے اندر، اپنے میدان کے اندر، اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہے۔ اسی طرح ہم شریعت کے مسائل میں مجتہدین کو ماہر مان کر ان کی بات کا اعتماد کرتے ہیں۔ یاد رکھو ایک مجتہد ہوتا ہے، ایک مقلد ہوتا ہے۔ مجتہد کا معنی ماہر شریعت، مقلد کا معنی شریعت کے ماہر کی بات ماننے والا۔ اب لفظ میرا سمجھنا، مجتہد کا معنی ماہر شریعت۔ آپ بولیے ورنہ میں کہتا جاؤں گا شاید سمجھنا ہے۔ مجتہد کا کیا معنی ہے؟ بولیے بولیے کیا معنی ہے؟ ایک دفعہ سارے بولے نا، کیا معنی ہے؟ ماہر شریعت۔ اسے مستنبط بھی کہتے ہیں، مجتہد بھی کہتے ہیں، فقیہ بھی کہتے ہیں، مجتہد مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ تو مجتہد کا معنی ماہر شریعت، مستنبط کا معنی ماہر شریعت، فقیہ کا معنی ماہر شریعت۔ جس طرح شریعت کا ماہر ہے شرعی معاملات میں اس کی بات معتبر ہے، کیونکہ ہر فیلڈ کے اندر ماہر کی بات کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال اور ایگزامپل پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ ماہر کی بات کو کسی میدان میں رد نہیں کیا جاتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک بندہ بیمار ہوا، کلینک میں پہنچا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ یہ بندہ دوائی لینے کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہے، ڈاکٹر نے اس کی حالات کو سنا ہے، ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے۔ اب ڈاکٹر کی بات اس نے کیوں مانی ہے؟ کیا یہ ڈاکٹر کو کہے گا مجھے میڈیکل کی بکس، مجھے اپنا سلیبس آف دا میڈیکل اسپیشلسٹ ہونا، مجھے اپنا کورس کھول کے دکھا، مجھے اپنے سرٹیفکیٹ دکھا، مجھے اپنے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دکھا، تو 2 گولیاں دینے کا ماہر بھی ہے یا نہیں، تو انجیکشن لگانے کا ماہر بھی ہے یا نہیں؟ لیکن یہ شہرت سن کے اس کی دوائی پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فن کا ماہر ہے۔ ایک آدمی نے یہاں سے عمرہ کا سفر کرنا ہے، حج کا سفر کرنا ہے، وہ سعودیہ جانے کے لیے ایروپلین میں، جہاز کے اندر، فلائٹ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پائلٹ کی سرٹیفکیٹ چیک نہیں کرتا، ایکسپیرینس نہیں پوچھتا، پاہل سے یہ نہیں پوچھتا، تو کس سے پڑھا ہے اسے پتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں جہاز دے دیا گیا ہے، اسے سول اتھارٹی نے اجازت دے دی ہے، تو یہ ماہر ہے، اڑا لے گا، اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ ایک ہے دلیل نہ مانگنا، ایک ہے دلیل نہ ہونا، اس میں بڑا فرق ہے۔ دلیل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے بلا دلیل مات مانو، دلیل نہ مانگنے کا مطلب یہ ہے دلیل تو ہو پر دلیل کا مطالبہ نہ کرو۔ ان 2 مسئلوں میں فرق ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کی بات شریعت میں حجت اس لیے مانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اسے اپنا شاگرد مانا۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کون سے صحابہ نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے۔ میں نام بھی گنواؤں گا، پھر آپ اپنی دل کی تختی پہ لکھیں، میں روایات بھی گنواؤں گا، پھر آپ اس کو یاد کر لینا کہ میرے امام نے کن صحابہ سے پڑھا ہے۔ لیکن میں بات تقلید کی کر رہا تھا۔ اس مطالب کے بیان ہونے کے بعد آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم بتا تو تقلید کے بارے میں کیا کہتا ہے، فقہ کو تسلیم کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یاد رکھو فقہ کسے کہتے ہیں؟
ہیں، میں اس کا مطلب بھی بیان کر دوں۔ اکیلا مسئلہ ہو قرآن میں ہو وہ مسئلہ قرآنی کہلاتا ہے، مسئلہ حدیث میں ہو مسئلہ حدیثی کہلاتا ہے، مسئلہ صحابہ کے اجماع میں ہو وہ مسئلہ اجماعی کہلاتا ہے، مسئلہ رائے کا ہو وہ مسئلہ قیاسی کہلاتا ہے۔ جب قرآن بھی جمع ہو جائے، حضور کی سنت بھی جمع ہو جائے، صحابہ کی مہر تصدیق بھی جمع ہو جائے، وہ مسئلہ فقہ کا کہلاتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ ہو اسے قرآن حدیث اجماع کہتے ہیں، اکٹھا ہو جائے اسے علم فقہ کہتے ہیں۔ اب توجہ رکھنا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا بھئی اس کی مثال کیا ہے؟ میں نے کہا جی بہت اچھی مثال ہے، پورے دن میں تم چائے پیتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں پیتے ہیں۔ میں نے کہا چائے کیسے بنتی ہے؟ کہتے ہیں دودھ بھی ہوتا ہے، پتی بھی ہوتی ہے، چینی بھی ہوتی ہے، یہ مل جاتے ہیں تو اسے چائے کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا دودھ کا رنگ کون سا؟ کہتے ہیں دودھ کا رنگ سفید ہے۔ میں نے کہا چینی کا وجود ہے؟ کہتے ہیں اس کا اپنا وجود ہے۔ میں نے کہا پتی کا رنگ کالا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کالا رنگ، سفید چینی اور گاڑھا دودھ جب اکٹھے ہو جائیں اس کا رنگ کیا بن جاتا ہے؟ کہتے کڑک چائے بن جاتی ہے۔ اس کا رنگ کشمیری چائے میں بدل جاتا ہے، رنگ اور ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اب کوئی تجھے کہے اگر چائے میں دودھ ہے مجھے نکال کے دکھا، چائے میں چینی ہے مجھے نکال کے دکھا، چائے میں پتی ہے اوریجنل حالت میں نکال کے دکھا، تو کیا کہے گا؟ کہنے لگا میں کہوں گا اوے عقل کے ناخن لو، چائے میں دودھ ہے دکھایا نہیں جاتا مانا جاتا ہے، چائے میں چینی ہے دکھائی نہیں جاتی مانی جاتی ہے، چائے میں اوریجنل رنگ کی پتی موجود ہے پر اوریجنل حالت میں اٹھا کر دکھائی نہیں جاتی مانی جاتی ہے۔ میں نے کہا علم فقہ میں مسئلہ قرآنی بھی ہے، علم فقہ میں مسئلہ فرمانی بھی ہے، علم فقہ میں مسئلہ صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے، اسی لیے علم فقہ کہتے ہیں۔ اس میں مسئلہ قرآنی بھی ہے، حضور کا فرمانی بھی ہے، صحابہ کا اجماعی بھی ہے۔ اب کوئی کہے مجھے فقہ سے علیحدہ قرآن نکال کے دکھا، میں کہوں گا نکال کے دکھایا نہیں جاتا، ایمان رکھا جاتا ہے۔ کہے گا علیحدہ حدیث کی سند نکال کے دکھا، میں نے کہا نکال کے دکھائی نہیں جاتی، تسلیم کیا جاتا ہے۔ کہے گا علیحدہ اجماع نکال کے دکھا، میں نے کہا نکال کے دکھایا نہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1000 روپے کے نوٹ میں 100 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، 1000 روپے کے نوٹ میں 50 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، 1000 روپے کے نوٹ میں 20 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، 1000 روپے کے نوٹ میں 10 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، 1000 روپے کے نوٹ میں 500 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، پر نکال کے دکھایا نہیں جاتا، حساب لگایا جاتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ اب کوئی کہے 1000 روپے کے نوٹ میں مجھے 100 کے 10 نکال کے دکھا دو، ہم کہیں گے اوے عقل کے ناخن لے، اوے کوئی کلاس پڑھ کے آ، کوئی اپنے آگے پیچھے دیکھ پھر سوال کرنا، یہاں مانا جاتا ہے۔ میں کہوں گا تو فقہ پہ اعتراض کرتا ہے، ابو حنیفہ نے مسئلہ کہاں سے لیا، امام شافعی نے کہاں سے لیا، امام احمد نے کہاں سے لیا، امام مالک نے کہاں سے لیا؟ ابے یہ شاگرد ابو حنیفہ صحابہ کا ہے، اس نے صحابہ سے پڑھا ہے، مسئلہ لکھ کے امت کو بتایا۔ آپ بنیادی طور جزاک اللہ، آپ میرے بیان میں پلیز نعرہ مت لگائیں، میں آپ کے مذہب کا خطیب نہیں ہوں۔ حضرت استاد جی فرماتے ہیں ہم آپ کے مذہب کے وکیل ہیں۔ خطیب جلسے میں شور چاہتا ہے، وکیل جلسے میں سناٹا چاہتا ہے۔ جیسے وکیل عدالت کے کٹہرے میں ٹھہرا ہو، کہتے ہیں سناٹا ہو میرے دلائل سنو، میں جلسے میں سناٹا چاہتا ہوں، آپ میرے دلائل سنو۔ نعروں میں وقت پاس نہ کریں، توجہ رکھنا۔ آپ میری یہ بنیاد سمجھے ہیں، او قرآن کریم سے ہم دلیل تقلید لیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے تقلید کی بات کہاں کی ہے؟ سورت نمبر 4 سورت نساء، آپ کھول لیجئے سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 160۔ اللہ رب العزت نے تقلید کے بارے میں قرآن کریم کی آیت دیکھ کر بات کی ہے۔ اب جو کہتا ہے تقلید کی آیت نہیں ہے، میں اس کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے تقلید کی بات یوں فرمائی ہے، قرآن کریم ہے، سورت نساء ہے، آیت نمبر 160 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ذلک خیر واحسن تأویلا اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں آپ اللہ کے قرآن کو مانو، اے مسلمانوں تم حضور کے فرمان کو مانو، اے مسلمانوں تم فقہ اور فقہا کو مانو۔ اگر فقہا کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو فقہائے کرام قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرا لیں۔ اگر اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور اچھی تفسیر ہے، یہ اللہ کے قرآن نے بات کی ہے۔ اب قرآن خدا کا اترا رسول اللہ پہ ہے، کن کے سامنے اترا ہے؟ وحی کے گواہ کون ہے؟ وحی کے گواہ حضور پاک کی جماعت ہے، صحابہ کرام ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہم تک پیغمبر کا ایک ایک صحابی نبی کا شاگرد ہے، انہوں نے اس کی تفسیر بتائی ہے۔ آپ کھولیے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، آپ کھولیے تفسیر احکام القرآن للجساس، آپ کھولیے تفسیر فتح المنان نواب صدیق حسن خان کی، انہوں نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو پیغمبر الاسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ اسے قرآن کا علم سکھا دے، اے اللہ اسے تفسیر کا ماہر بنا دے، اے اللہ اسے تفسیر کا امام بنا دے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، پیغمبر کے وہ شاگرد بتاتے ہیں، وحی کے شاہد اول فرماتے ہیں، قرآن کے عینی گواہ بتلاتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ نے فرمایا قرآن مانو، اللہ نے فرمایا حضور کی سنت مانو۔ پوچھنے لگے اولی الامر کیا ہے، منکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم اہل الدین، ہم اہل الفقہ والدین، فرمایا اس سے مراد فقہا کی جماعت ہے۔ فقہا کی بات ماننے کا حکم اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تقلید میں چار چیزیں ہوتی ہیں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام حضور کا فرمان ہے، ایک کا نام اجماع صحابہ ہے، ایک کا نام قیاس مجتہد ہے۔ چاروں پہ اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ جب بات قرآن کریم کی آتی ہے اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، اے میرے لوگوں آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ جب بات نبی کی آتی ہے اللہ کا قرآن سورۃ حشر آیت نمبر 7 بلکہ جب اللہ کے قرآن کی باری آتی ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 3 بتاتی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کا قرآن مانو۔ حضور کے فرمان کی باری آتی ہے سورۃ حشر آیت نمبر 7 بتاتی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جب صحابہ کے اجماع کی باری آتی ہے اللہ کا قرآن بتاتا ہے سورۃ نساء آیت نمبر 115 ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ نے قرآن نے اجماع صحابہ کی بات ماننے کا حکم دیا ہے۔ جب بات آتی ہے قیاس مجتہد کی، جب بات آتی ہے مجتہد کے رائے کی، جب بات آتی ہے فقیہ کے فتوے کو ماننے کی، اللہ کا قرآن سورۃ لقمان آیت نمبر 15 بتاتی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بیک وقت ایک راستے کی مان سکتے ہو جسے تقلید شخصی کہتے ہیں۔ اگر ہر راستے کی بات ماننی ہوتی پھر وَاتَّبِعْ سُبُلَاتَ، اللہ نے جمع کی بات نہیں کی، پرولر کی بات نہیں کی، سنگولر کی بات کی ہے، واحد کے صیغے کی بات کی ہے، ایک آدمی کی بات کی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بیک وقت ایک راستے کی بات مان سکتے ہیں۔ تقلید اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کا قرآن چاروں مقام پہ بیان کرتا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن نے تقلید پہ بات کی ہے۔ اب ذرا توجہ رکھتے ہیں، مجھے ایک بندہ ایک دن کہنے لگا مولانا آپ جو سورۃ نساء آیت نمبر 59 پیش کرتے ہیں اس آیت میں ایک لفظ موجود ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ جو ٹکڑا ہے تمہارے دعوی تقلید کی تردید کرتا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا اس آیت کا ترجمہ کیجئے۔ میں نے کہا میں بڑے شوق
شوق سے سینے کو کھول کے اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں اختلاف پڑ جائے اللہ کے رسول سے فیصلہ کرا لو۔ کہنے لگا پھر ٹھیک ہے، اب فقہا میں تو اختلاف ہے، عوام کو چاہیے ڈائریکٹ اہل حدیث بن کے حدیث کو تسلیم کر لیں، تقلید کی بات چھوڑ دیں۔ میں نے کہا تو نے آیت پڑھی ہے، مطلب پیٹ سے لگایا ہے، آیت پڑھی ہے، تشریح صحابہ سے نہیں لی، فقہا سے نہیں لی، مفسرین سے نہیں لی، مؤرخین سے نہیں لی، محدثین سے نہیں لی، میں پوری امت کی دلیلیں پیش کر سکتا ہوں کہ فَإِن تنازعتم کا حکم عوام کو نہیں ہے، ہر عامی آدمی کو نہیں ہے، یہ فقہا کو ہے کہ فقہا جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اللہ کے رسول کی آیت اور حدیث سے فیصلہ کرانا ہے۔ میں نے کہا میری کتابیں میں پیش کروں گا، تو کہے گا حنفی ہے، میں نہیں مانتا، چھوڑ احکام القرآن کو، چھوڑ ابن ابی حاتم الرازی کو، تو اپنے مولویوں کی کتابیں اٹھا لے، تفسیر فتح المنان اپنے نواب صدیق حسن خان کی اٹھا لے۔ نواب صدیق حسن خان نے بھی تو اس آیت کے تحت جو بات کی ہے وہ بات تیری نہیں بنتی بلکہ وہ بات ہماری بنتی ہے۔ یہ تفسیر فتح البیان ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 308 ہے۔ نواب صاحب کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِطَابٌ مُسْتَقِلٌ مُوجِهٌ لِلْمُجْتَهِدِينَ۔ اس آیت کے ٹکڑے کا حکم عوام کو نہیں ہے کہ اختلاف کا فیصلہ حدیث سے کرائیں، اس آیت کے ٹکڑے کا حکم تو فقہا کو ہے کہ وہ ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ لے کے امت کو سمجھائیں گے۔ اگر تو کہتا ہے کوئی اور دلیل بھی پیش کروں، آؤ سنو، میں امام ابو بکر جساس جیسا آج سے 900 بلکہ آج سے 1200 سال پہلے کا آدمی تجھے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِ تَعَالَى عَقِيبَ ذَلِكَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرماتے ہیں يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ هُمُ الْفُقَهَاءُ لِأَنَّهُ أُمِرَ سَائِرُ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه إذا كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء أي الفقهاء۔ وہ کہتے ہیں اگر اس آیت کو عوام کے لیے کہہ دیا جائے کہ ہر اختلاف کا فیصلہ تم آیت سے لے لو، ہر اختلاف کا فیصلہ تم حدیث سے لے لو، فقہا کو نکال دیا جائے، تو جو عوام ہوگی اذا كانت العامة ومن ليس اہل العلم لا يعرفون کیفیت الرد الى کتاب اللہ والسنہ، عوام نہیں جانتی کیفیت الرد کیا ہوتی ہے۔ کتاب اللہ کا ترجمے سے عوام تو سمجھے گی لیکن کتاب اللہ کیا کہتا ہے انہیں نہیں پتا چلے گا، حضور کا فرمان کیا کہتا ہے ڈائریکٹ نہیں پتا چلے گا، تو وہ بھی تو علماء سے پوچھیں گے۔ پچھلی آیت کا حکم عوام کو ہے کہ آپ فقہا کی بات مانو، اگلے ٹکڑے کا حکم فقہا کو ہے کہ آپ رسول اللہ سے پوچھو۔ علیحدہ بات ہے، ایک طرح پہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے آیتیں پیش کی ہیں تقلید کے بارے میں، اب چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ ہم ضرورت تقلید کو دیکھتے ہوئے ہمیں حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں کس جگہ تقلید کا مسئلہ نظر آتا ہے۔ آپ کھولیے، صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 2 ہے، کتاب الاحکام ہے، صفحہ نمبر 1092 ہے، باب اجر الحاکم ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت امام محمد ابن اسماعیل البخاری نے صحیح البخاری میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول سے سنا حضور پاک نے فقہا کو خوشخبری دی ہے، حضور نے مجتہدین کو خوشخبری دی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے مستنبطین کو خوشخبری دی ہے، اور فقہا میں سب سے بڑے فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی
رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم ہیں، وہ شخص سب سے بڑے فقیہ ہیں، گویا یہ حدیث ان پر بھی فٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ ذرا کھولیے صحیح بخاری اور اپنے دل کی تختی پہ یہ امام اعظم کے لیے سمیت تمام فقہا کو جو حضور خوشخبری دے رہے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں ایک پیکج دے رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کیا ہے؟ عمرو بن عاص ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی صحیح ترین روایت ہے، ضعف اس کے قریب بھی نہیں پہنچا۔ حضور پاک نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران وَإِذَا حَكَمَ ثُمَّ اخْطَأَ فَلَهُ اجر۔ کہا مجتہد جو ہوگا، فقیہ جو ہوگا، اگر وہ فیصلہ کر لے اور فیصلہ ٹھیک ہو، اللہ ایک کے بجائے 2 نیکیاں دیتے ہیں، اور اگر فقیہ سے غلطی بھی ہو جائے 1 اجر پھر بھی ملتا ہے۔ سمجھے؟ 1 اجر پھر بھی ملتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ غلطی ہو جائے 1 اجر پھر بھی ملتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ٹھیک کام کریں 2 اجر ملتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ عوامی لہجے کی مثال سنیے۔ ایک ڈاکٹر وہ ہے جو کوالیفائیڈ ہے، ایک ڈاکٹر وہ ہے جو کوالیفائیڈ نہیں، عطائی ڈاکٹر ہے، جمعہ 8 دن ہوئے خود پڑھا اور آٹومیٹک ڈاکٹر بن گیا۔ ایک ڈاکٹر اوریجنل ہے، ایک پروویجنل ہے، ایک اصلی ہے، ایک نقلی ہے، ایک اصل ایک کمسل ہے۔ یہ بالکل جدا جدا ہے۔ پھول اور کانٹے جتنا فرق ہے، دن اور رات جتنا فرق ہے، روشنی اور اندھیرے جتنا فرق ہے، کفر اور اسلام جتنا فرق ہے، حق اور باطل جتنا فرق ہے، اچھے اور برے جتنا فرق ہے، اب عالم اور جاہل جتنا فرق ہے۔ یہ 2 ڈاکٹر ہیں، اگر یہ دونوں کام کریں، اب سنو، جو ڈاکٹر اوریجنل ہوگا، اچھا ہوگا، ٹھیک ہوگا، ماہر ہوگا، کوالیفائیڈ ہوگا، تجربے رکھنے والا ہوگا، اگر اس کے پاس کوئی مریض آئے آپریشن کرے تو جب یہ آپریشن کرے 2 صورتیں ہیں، یا آپریشن کامیاب ہوگا یا آپریشن ناکام ہوگا۔ اگر آپریشن کامیاب ہو گیا تو اس کو آدمی کو تنخواہ بھی ملے گی، انعام بھی ملے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر آپریشن ناکام ہو گیا، خدا نخواستہ، انعام نہیں ملے گا لیکن تنخواہ پھر بھی ملے گی۔ اب آؤ ذرا 2 نمبر ڈاکٹر پہ۔ عطائی ڈاکٹر آپریشن کر لے، ٹھیک بھی ہو جائے، اس کی گرفتاری پھر بھی ہے۔ تجھے اناڑی کو کس نے کہا تھا تو یہاں ٹانگ اٹکا؟ غلط کرے تو غلط ہے نا، ٹھیک کرے تو پکڑ پھر بھی ہے۔ کیوں اناڑی ہے تو؟ اناڑی کا کام کیا ہے؟ اسی طرح آپ سمجھیے، مجتہد اور اناڑی کا فیصلہ اس حدیث نے کر دیا۔ مجتہد ٹھیک کام کرے، حضور نے فرمایا 2 اجر، کیا مطلب؟ انعام بھی ملا، تنخواہ بھی ملی۔ اور اگر غلطی کر لے 1 اجر، انعام نہیں ہے تو تنخواہ پھر بھی ہے۔ اور اگر میں کسی اناڑی کی یوں بات مان لوں جو کہ یہ حدیث ہے، حدیث بھی نہیں کہتا، حدیث ہے، جو یوں کہے، میں اس کی بات مان لوں، جو ترجمے وحید الزمان کے پڑھ کے مجھے سناتا پھرے، میں اس کی بات مان لوں، یہ ٹھیک بھی کہہ دے، پھر بھی پکڑ ہے کہ اناڑی ہے۔ ایک بندے سے میں نے کہا سنو، امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ٹھیک ہوا تو 2 اجر ملیں گے، خدا نہ خواستہ ہے نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر غلط بھی نکلا تو حضور فرماتے ہیں 1 اجر پھر بھی ملے گا۔ تو غیر کا مقلد بن گیا، ٹھیک بھی ہوا تو تیری گرفت ہوگی، تو یہاں تو 1 اجر تو پھر بھی ملتا ہے، تو کس بنیاد پہ تقلید سے بھاگتا ہے؟ اب قرآن اور حدیث کے بعد ذرا چلتے ہیں آگے تھوڑا۔ ضرورت تقلید کے لیے، تقلید کی ضرورت کن کن موقعوں پہ آتی ہے؟ پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک لمحہ میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ تقلید کا معنی ماہر کی بات ماننا، بڑے کی بات ماننا، اکابر پر اعتماد والا مزاج، اسے تقلید کہتے ہیں۔ ہم کئی بار حکومتی فورم پہ یہ بات کر چکے ہیں، انتظامیہ کے کانوں میں یہ بات ڈال چکے ہیں، ریٹن شکل میں پیش کر چکے ہیں۔ انتظامیہ والوں، تقلید اگر ہوگی تو فرقہ واریت ختم ہوگی،
ہم ملک پاکستان کے لیے دہشت گردی کو لعنت اور ناسور سمجھتے ہیں، مذہب اسلام کے لیے فرقہ واریت کو لعنت اور ناسور سمجھتے ہیں۔ دہشت گردی سے ملک ٹوٹتا ہے اور فرقہ واریت سے مذہب کو نقصان پہنچتا ہے۔ فرقہ واریت بھی بند ہونی چاہیے، دہشت گردی بھی بند ہونا چاہیے۔ جب مسئلہ تقلید لاگو ہو جائے گا، اکابر پر اعتماد والا مزاج آ جائے گا، بڑوں کی بات پر تسلیم کرنا ہو جائے گا اور ماہر کی بات ماننا شروع ہو جائے گی، تو فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہم تو فرقہ واریت کے خاتمے کی تجاویز لے کر پھر رہے ہیں کہ آپ آئیے اکابر پر اعتماد والا مزاج پیش کیجئے، آپ آئیے اور بڑوں پر اعتماد والا مزاج پیش کیجئے، اس سے فرقہ واریت خود بخود ہی ختم ہوگا۔ اب توجہ رکھو، کن کن مسئلوں پہ ضرورت پڑتا ہے؟ نیچے سے لے کر اوپر تک، ایک سے لے کر یا، الف سے لے کر یا تک، پیدائش سے وفات تک ایک ایک موقع پہ تقلید کی ضرورت ہے۔ کہیں تقلید کہاں پر؟ کہیں تقلید قاری کی، کہیں تقلید لغوی کی، کہیں تقلید صرفی کی، کہیں تقلید نحوی کی، کہیں تقلید مجود کی، کہیں تقلید عالم کی، کہیں تقلید فقہا کی، کہیں تقلید ماہر ڈاکٹر کی، کہیں تقلید پیروپلین کے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کی، جس کو پائلٹ کہتے ہیں۔ ہر جگہ پہ ہم نے ان کی بات مانی، مقلد ہوئے، ہم نے ان کی بات مانی، آگے چلے، لیکن شرعی مقلد دینی مسائل کو ماننے والا ہے۔ میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا، اگر کوئی آدمی کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تمام کو عربی میں کل کہتے ہیں، ادھر تو کل نہیں ہے، آپ تمام کا معنی کہاں سے لے رہے ہو؟ ہم کہیں گے لغت میں لکھا ہے الف لام، یہ استغراق کا ہے، تو ہم نے جب لغت کی بات کی یہ لغوی کی تقلید ہے۔ ڈکشنری پیش کیا، یہ ڈکشنری والے کی تقلید ہے۔ ہم نے کہا رب العالمین، بھئی رب کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک تمام عالموں کو پالنے والا ہے۔ ہم کہیں گے رب کا معنی پالنے والا کس نے بتایا؟ کہ ڈکشنری میں ہے، یہ ڈکشنری والے کی تقلید ہے۔ اب رب العالمین پڑھیں یا الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، یہ نحو والا کہے گا آپ نے با جارہ کا ادھر لگایا یا نہ لگایا، جار کا مجرور بنایا یا نہ بنایا، یہ علم نحو والے کی تقلید ہے۔ اچھا العالمین جو پڑھا ہے، یہ العالمین کو العالم کہہ کر ہم نے جمع آپ اس حالت میں کیوں پیش کی ہے؟ یہ علم صرف والے کی تقلید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ اب شروع کرتا ہوں تو اس میں نہیں ہے اشرعو، یہ فعل محذوف ہے۔ اشرعو کس نے بتایا ہے؟ ہم کہیں گے ترجمے والے کی تقلید ہے۔ حضور نے تو نہیں بتایا کہ شروع کرتا ہوں لکھا ہے، تو ماہرین کی بات مانی جاتی ہے۔ اگر ماہر کی بات نہ مانے تو بسم اللہ شروع نہیں ہو سکتی، بسم اللہ بھی شروع نہیں ہو سکتی۔ اب توجہ رکھنا، میں آپ کو مختصراً 5 مثالیں پیش کرتا ہوں جہاں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماہر فقہا کی بات کے علاوہ بندہ آگے نہیں چل سکتا۔ نمبر 1، ایسا مسئلہ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہو لیکن غیر منصوص ہو۔ توجہ رکھنا، مسائل 2 قسم کے ہیں، ایک مسائل ہیں واضح، ایک ہیں غیر واضح۔ توجہ میری طرف، یہ علمی مسئلہ ہے، میں اس کو عوامی لہجے میں اتار رہا ہوں۔ ایک ہے واضح، کھلا کھلا، اللہ ایک ہے، نبی علیہ السلام آخری ہیں، صحابہ سچے ہیں، یہ واضح مسائل، اس میں کوئی تقلید نہیں ہے۔ دوسرے ہیں مسائل غیر واضح، اسے شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ۔ اب توجہ رکھنا، شرعی اصطلاح میں مانا مسائل اجتہادیہ، کیا مطلب؟ مسائل اجتہادیہ کا معنی غیر واضح مسائل۔ پھر مسائل اجتہادیہ کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غیر منصوص، نمبر 2 منصوص متعارض، نمبر 3 منصوص مجمل، نمبر 4 منصوص محتملۃ المعانی، نمبر 5 منصوص غیر متعینۃ الاحکام۔ یہ 5 قسم کے مسائل ہیں جن مسائل میں تقلید ہوتی ہے۔ توجہ میری طرف، اب میں کھولنے لگا ہوں۔ نمبر 1 غیر منصوص کسے کہتے ہیں؟ جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو اسے غیر منصوص کہتے ہیں۔ منصوص متعارض کا معنی قرآن حدیث میں ہو لیکن 2 طرح کا ہو، کرو بھی نہ کرو بھی،
اس مسئلے کا حل کہاں سے لوگے؟ نمبر 30 منسوس بھی ہے مجمل بھی ہے، پوری بات نہیں ہے، کتنی بار کرنا چاہیے پوری بات نہیں ہے، اسے مجمل کہتے ہیں۔ نمبر 4 منسوس بھی ہے محتملۃ المعانی، اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں، اس کا مطلب پاک بھی ہے، اس کا مطلب پلیت بھی ہے، اس کا معنی آقا بھی ہے، اس کا معنی جو ہے کیا کہتے ہیں غلام بھی ہے۔ ایسے الفاظ ہیں معنی پاک بھی ہے، معنی پلیت بھی ہے، معنی آقا بھی ہے، معنی غلام بھی ہے۔ میں اس پر مثال پیش کروں گا۔ ہم نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ نمبر 5 ہے منسوس، شریعت میں تو ہے لیکن غیر متعینۃ الاحکام ہے، وہ مسئلہ فرض ہے، وہ مسئلہ واجب ہے، وہ مسئلہ سنت ہے، وہ مسئلہ مکروہ ہے، وہ مسئلہ مکروہ تنزیہی مکروہ تحریمی ہے، مستحب ہے یا مباح ہے، حرام ہے، یہ منسوس حکم میں موجود نہیں ہے، اسے غیر منسوس غیر متعینۃ الاحکام کہتے ہیں۔ ان 5 مسئلوں میں بغیر فقہ کے آگے چلا ہی نہیں جا سکتا۔ اب میں مثالیں پیش کرتا ہوں، توجہ ہے توجہ؟ تھوڑے بندے بات کرتے ہیں، توجہ رکھیں۔ نمبر 1 غیر منسوس، جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود ہی نہ ہو۔ آپ کہیں گے جی کون سا مسئلہ؟ آؤ قرآن کریم اٹھاتے ہیں، ہم پورے قرآن میں دیکھتے ہیں بھنگ حرام ہے یا حلال ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ چرس حرام ہے یا حلال ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے۔ ہم پورے قرآن میں دیکھتے ہیں، ہمیں دکھا دو بھئی یہ پاؤڈر حفیم جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، پورے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ بھئی اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ میں چیلنج، دعوے اور تحدی سے بات کرتا ہوں جو کہتے ہیں دین میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، یا بھنگ پینا شروع کر دیں یا بھنگ پہ دلیل دکھائیں جو اللہ کے قرآن میں نص موجود ہو۔ یہ نہیں دکھا سکتے، شاید پینا شروع کر دیں، بندہ پاگل ہو کے پیسی سے ہی اور کی کر سی، میرے خیال میں پیش نہیں کیا جا سکتا دلیل کی دنیا میں۔ اس بنیاد پہ میں کہتا رہتا ہوں خدا کی قسم اس ماں کی کوکھ نے آج تک بچہ وہ نہیں جنا جو دلیل کی دنیا میں دیوبندی کو چپ کرا جائے۔ ماں کی کوکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا اجزت النساء ان یلدن مثل خالدی، عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں کہ خالد ابن ولید جیسا بیٹا پیدا کر کے دکھائیں۔ ہاں میں بھی آج کہتا ہوں اس سے ماں کی کوکھیں خشک ہو چکی ہیں کہ دلیل کی دنیا میں دیوبندی کو لاجواب کیا جائے۔ یہ بھول ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ لگے اعتراضوں کے جواب ہم انشاءاللہ ڈنکی کی چوٹ پر دے کر جائیں گے۔ بھنگ چرس حلال یا حرام؟ نہ حلال پہ دلیل نہ حرام پہ دلیل، کیا کرو گے؟ ہم تقلید کرتے، ہمارے پاس ہے دلیل۔ ہم کہتے ہیں کھولیے اللہ کا قرآن، سورۃ مائدہ آیت نمبر 90، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے جوا حرام ہے، انصاب و ازلام حرام ہے، ویسے شراب حرام ہے، اے مومنو اس سے بچ جاؤ، یہ پلیتی ہے۔ اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو شراب سے ہٹ جاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سمیت فقہا کی فقہ بتاتی ہے شراب کو حرام کیا گیا ہے، اس کا قلیل اور کثیر حرام ہے۔ اس میں علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کل مسکرن حرام، ہر وہ چیز جو نشہ دے دے وہ حرام ہوا کرتی ہے۔ کل ما خامر العقل فہو حرام، جس چیز سے عقل ڈھانپ لی جائے، جس سے کچھ سمجھ نہ آئے، نشہ آ جائے، اسے حرام کہتے ہیں۔ نشہ بھنگ میں ہے وہ حرام ہے، نشہ چرس میں ہے وہ حرام ہے، نشہ حفیم میں ہے وہ حرام ہے، نشہ پاؤڈر میں ہے وہ حرام۔ اور اگر تقلید نہ کی جائے مجھے بتائیں یہ خالہ جی، نانی جی، اماں جی، بابا جی اور پھپھو جی کا گھر نہیں ہے کہ تم دلیل کے بغیر اس پر بات کر سکو گے۔ یہاں دلیل کی دنیا میں بات چلے گی پر نہیں ہے۔ ایک بندے سے ایک دن میں نے کہا آپ بیٹھیے، کیا آپ کے ہاتھ میں؟ کہا جی پیالہ ہے۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ کہا پانی کا۔ میں نے کہا آپ کے پانی میں تو مچھر گر گیا ہے۔ ہاں جی گر گیا ہے، میں نکال لیتا ہوں پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا جی مچھر گر جائے پانی پاک ہے قرآن حدیث میں؟ جی نہیں۔ میں نے کہا پانی پلیت ہے قرآن حدیث میں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا جی پھر کیوں کہہ رہے ہیں میں نکال کے پی لوں گا؟ یہ تو حنفی کہے گا، مقلد کہے گا، میرے پاس تو دلیل ہے۔ تو نے تو صرف قرآن اور حدیث ماننی ہے، تقلید پہ آنا نہیں ہے، فقہ پہ آنا نہیں ہے۔ تو کس بنیاد پہ کہتا ہے؟ تو کس بنیاد پہ کہتا ہے؟ میں تو کہہ سکتا ہوں
پورے قرآن میں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک حضور پاک کی تمام احادیث میں صحیح اور ضعیف ملا کر کسی آیت اور کسی حدیث میں نہیں ہے مچھر گر جائے تو پانی پاک ہے یا پانی پلیت. یہ دلیل میرے امام کی آئے گی, ادھر دلیل میرا امام دے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مچھر گر جائے پانی پاک ہے. دلیل کا رسول اللہ کا فرمان ہے. صحیح بخاری کھولیے, کتاب الطب کھولیے, باب اذا وقع الذباب فی اناء احدکم کھولیے, جلد نمبر 2 کھولیے, صفحہ نمبر 860 کھولیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسہ کلہ ثم لیطرح فإن فی احد جناحیہ داء وفی آخر فَإِنَّ فِي أَحْدِ جَنَاحِهِ شِفَاءً وَفِي آخِرِ دَاءً. حضور پاک نے فرمایا جب مکھی پانی میں گر جائے آپ اس پانی کو ڈبو لو, مکھی اس کے اندر ڈبو لو, پھر نکال کے باہر پھینک دو, کیونکہ ایک پر میں یہ پاکی رکھتی ہے, ایک پر میں یہ بیماری رکھتی ہے. تو جب دونوں ڈوب جائیں گے تو مانا ٹھیک ہو جائے گا. اس حدیث کا مطلب یہ ملا کہ مکھی کے گرنے سے پانی پاک رہتا ہے, پلیت نہیں رہتا. تیری مرضی پی, تیری مرضی نہ پی, لیکن مسئلے کے لحاظ سے پانی پاک رہتا ہے. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے مکھی کی بات ایسے نہیں کی, صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور پاک فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم, اللہ نے مجھے یہ قوت دی ہے, میں بات ایک کرتا ہوں مطلب کئی ہوتے ہیں. یہ حضور پاک کا فرمان ہے, مجھے جوامع الکلم ملے ہیں. ایک کلم ہے, ایک جوامع الکلم ہے. بات ایک ہو مطلب ایک ہو, اسے کلمہ کہتے ہیں. بات ایک ہو مطلب کئی ہو, اسے جوامع الکلم کہتے ہیں. حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم, مجھے کلمہ جامعہ ملا ہے. میری بات ایک ہوتی ہے, مسائل کئی نکلتے ہیں, بات ایک ہوتی ہے. دلائل کئی نکلتے ہیں, بات ایک ہوتی ہے. عقائد کئی نکلتے ہیں. امام صاحب فرمانے لگے حضور پاک کا فرمان ایسے نہیں ہے. حضور نے مکھی کی بات کی ہے تو کچھ سوچ کے کی ہے. حضور نے مکھی کی بات کی ہے تو کئی مطلب اور کئی مسائل کو سامنے رکھ کے کی ہے. فرماتے ہیں آؤ لوگو لو, میں مسئلہ پیش کر رہا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے, ہم نے مکھی کو دیکھا, ہم نے مچھر کو دیکھا, دونوں میں کون سی چیز مشترک ہے, کونوں میں کون سی چیز مماثل ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دونوں میں پائی جاتی ہے. ہمیں نظر آیا دم جاری ہے. دم جاری کا معنی گردن توڑنے کے بعد خون بہنا شروع ہو جائے, اسے دم جاری کہتے ہیں. دم جاری مکھی میں نہیں ہے, دم جاری مچھر میں نہیں ہے, دم جاری پسو میں نہیں ہے, دم جاری کھٹمل میں نہیں ہے, دم جاری بھیڑ میں نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ان کی وجہ سے بھی مسئلہ وہی ہوگا جو مکھی کا ہے. مجھے پرچی آئیے, ٹائم ختم ہے. میرے خیال میں بات یہاں ختم کر لو تو کر لو یا آگے چل لو. مجھے تو ابھی گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے ترتیب کے اعتبار سے میرا ٹائم 6:30 بجے تھا. مظلوم الامت اس وقت میں ہوں جو آج 9:30 بجے بیٹھا ہوں. حضرت تھانوی بڑے ہیں نا حکیم الامت ہے, ابھی تو مظلوم الامت ہے. چلو میں بات ختم کرتا ہوں, توجہ. میں نے کہا جی سنیے, یہ مثال پیش کر رہا ہوں, اس بنیاد پہ کہوں گا تقلید کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. ذرا آگے چلتے ہیں. ایک آیت قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 اور 240 دو آیتیں موجود ہیں. ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرہ, ایک عورت عدت گزارے گی 4 ماہ اور 10 دن, 130 دن عدت گزارے گی. دوسری آیت میں ہے متاعا الی الحول غیر اخراج, 1 سال عدت گزارے گی. میں نے کہا اگر تقلید علم تنسیخ والوں کی نہ کرو تو بتاؤ اس کا کیسا حل کریں گے کہ ہم 1 سال عدت گزروائیں یا 130 دن عدت گزروائیں. دونوں آیتیں قرآن کی ہیں, دونوں موجود ہیں. ایک 240 ہے, ایک 234 ہے. سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ ہے. بتاؤ کیا کیا جائے؟ یہ مسئلہ بھی تقلید سے حل ہوگا. مجتہد بتائے گا 1 سال والی منسوخ ہے, 130 دن والی جائز ہے.
تقلید کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں اختصار کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. ایک مسئلہ جسے منصوصہ مجملہ کہتے ہیں, منصوصہ معترضہ کہتے ہیں, یہ منصوصہ متعارضہ ہے. دو مسئلے آ گئے, اب کریں یا نہ کریں. اسی طرح حدیث پاک میں ہے حضور پاک علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے. حدیث پاک میں ہے حضور نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. عبداللہ ابن عمر, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, رفع الیدین کرتے تھے. یہی عبداللہ ابن عمر اخبار اصفہان میں مسند البزار میں موجود ہے. فرماتے ہیں حضور نے چھوڑ دیا تھا. اب دونوں مسئلے ہیں, رفع الیدین کرنے کا بھی ابن عمر بتاتے ہیں, چھوڑنے کا بھی ابن عمر بتاتے ہیں. بتاؤ اس کا حل کیسے ہوگا؟ یہاں بھی مجتہد اور فقیہ آئے گا, وہ بتائے گا. ایک مسئلہ پہلے دور کا ہے, حضور پہلے رفع الیدین کرتے تھے. دوسرا مسئلہ بعد کے دور کا ہے, بعد میں رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے. اس طرح ایک مسئلہ منصوصہ مجملہ ہوتا ہے. منصوصہ مجملہ کا معنی مسئلہ بتا دیا جائے, تفصیل نہ بتائی جائے. قرآن کریم میں ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, چہرہ دھو لو. آپ نے چہرہ دھونا ہے وضو کے شروع میں, اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, آپ نے بازو دھونے ہیں, مرافق تک دھونے ہیں. یہ کتنی بار سنت ہے, یہ مجمل ہے. اگر میں نے آدھا بازو دھویا کیا حکم ہے؟ تفصیل موجود نہیں ہے. حضور نے ثلاث مرات دھوئے ہیں. مجتہد آ کے اس کے اجمال کو کھول کے تفصیل بتائے گا. آپ آگے چلتے ہیں. ایک مسئلہ منصوص ہے, محتملۃ المعانی ہے, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو عورت طلاق والی ہو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, وہ 3 قروء انتظار کرے. قروء کرف کی جمع ہے. کرف کا معنی پلیت بھی ہوتا ہے جسے حیض کہتے ہیں, کرف کا معنی طہر بھی ہوتا ہے جسے پاک کہتے ہیں. اب بتاؤ مسئلہ کیا حل ہوگا؟ تو ادھر بھی فقیہ بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے. فقہ کے بغیر آپ اس کا مطلب حل نہیں کر سکتے. 5ویں مسئلے پہ آتے ہیں, جس مسئلہ تو موجود ہے لیکن اس کا حکم موجود نہیں ہے. مثلا قرآن میں ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم احرام کھول لو پھر شکار کر سکتے ہو. اب شکار کا حکم استحبابی ہے, حکم وجوبی نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ فقیہ بتائے گا, فقیہ کے علاوہ حل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, ہمیں اللہ کے قرآن نے بھی فقہا کے حوالے کیا ہے, حضور کے فرمان نے بھی فقہا کے حوالے کیا. اختصار کے ساتھ اس عنوان کے دوسرے حصے کو پورا کرنے لگا ہوں. فقہ حنفی کی خصوصیت کیا ہے, اہمیت کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا. فقہ حنفی کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے اندر صحابہ کرام نے قرآن کریم کو لکھ کے امت کے حوالے کیا ہے, لیکن ہر مسئلہ جو صحابہ نے حضور سے پڑھا تھا, ہر مسئلہ جو صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا, ہر مسئلہ جس میں عمل کرتے صحابہ کرام نے حضور کو پایا تھا, وہ لکھ کے امت کو نہیں دیا, قرآن لکھ دیا. باقی مسئلے سنا دیے, قرآن لکھ دیا, باقی مسئلے بتا دیے. صحابہ کے شاگردوں نے وہ مسئلہ لکھا ہے. اس کائنات پر, اس بر کی زمین پر, اس آسمان کے نیچے جس شخص نے سب سے پہلے ان مسائل کو لکھا, صحابہ سے پڑھ کے مسائل کو لکھا, امام سیوطی نے تبییض الصحیفہ میں لکھا ہے اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں جس نے سب سے پہلے صحابہ سے پڑھ کے صحابہ کا شاگرد بن کے مسائل لکھے ہیں, اس کا نام امام ابو حنیفہ. خصوصیت فقہ حنفی کی یہ ہے کہ یہ اسلام کی پہلی تشریح ہے, یہ اسلام کی پہلی تفسیر ہے, یہ اسلام کی پہلی وضاحت ہے, یہ اسلام کی پہلی ایکسپلینیشن ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے. آؤ اس کی اہمیت پہ بات کرتا ہوں. ایک بندہ کہنے لگا امام شافعی, امام مالک, امام احمد حق کے امام ہیں. میں نے کہا جی اہل حق ہیں. انہوں نے کہا اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا 2 وجہ پیش کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے وہ فقہ افرادی ہے, وہ فقہ انفرادی ہے, اکیلے لکھی گئی ہے. امام صاحب کی فقہ شورائی ہے, پورے مجمع نے بیٹھ کے لکھی ہے. 40 فقہا کی کمیٹی بیٹھی ہوتی, امام صاحب اپنے مسائل جو صحابہ سے پڑھ چکے تھے, سن چکے تھے, دیکھ چکے تھے, پیش کرتے. ان فقہا میں بیٹھنے والا قاضی ابو یوسف علم لغت کا ماہر ہوتا, محمد بن حسن شیبانی علم عربیت پہ, علم
علم تنسیخ پہ، علم حدیث پہ نظر رکھنے والا ہوتا، عافیہ بن یزید علم لغت کا حافظ ہوتا، اور اس کائنات اس شورای نظام میں بیٹھنے والا امام حسن بن زیاد فقہ کا ماہر ہوتا، اس شورائی نظام میں بیٹھنے والا عبداللہ بن مبارک حدیث کا امام ہوتا، اس شورائی نظام میں بیٹھنے والا فضیل بن عیاض امام عادل ہوتا، اس شورائی نظام میں بیٹھنے والا ظفر بن حزیل ہوتا، جس کے نکاح پہ امام ابو حنیفہ نے اسے امام الائمہ کہا ہے۔ اتنے فقہا بیٹھ کے لکھتے تھے یہ مسئلہ شورائی ہے، یہ مسئلہ شورا کا ہے۔ جب شورا کا مسئلہ ہوتا ہے، جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے، فإن يد اللہ مع الجماعہ، ترمذی میں ہے اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اسی لیے ابو حنیفہ کو مانا۔ اور ایک وجہ مزید، امام ابو حنیفہ کے ماننے کی مزید وجہ، امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ صحابہ کا شاگرد ائمہ اربعہ میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے، رویتن بھی تابع ہے، روایتن بھی تابع ہے۔ رویتن کا معنی صحابہ کی زیارت کرنے والا، روایتن کا معنی ان سے حدیث سن کے امت کو پہنچانے والا، اور تابع کے لیے حضور فرماتے ہیں لا تمس النار رانی او رآ من رانی، صحابی پر جہنم کی آگ حرام، تابع پر جہنم کی آگ حرام۔ نہ امام شافعی تابعی، نہ امام مالک تابعی، نہ امام احمد تابعی، نہ امام بخاری تابعی، یہ تابعی ہے۔ کن صحابہ سے پڑھا ہے؟ دل کی تختی پہ لکھو نام، سنو۔ پیغمبر کے صحابی انس بن مالک، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن انیس، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی جابر ابن عبداللہ، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن ابی حبیبہ، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی واصلۃ ابن الاسقا، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی حضرت سہل بن سعد الساعدی، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابیہ حضرت عائشہ بنت حجرت، امام ابو حنیفہ کے استاد۔ یہ میں نہیں کہتا موفق مکی اٹھاؤ، امام موفق ابن محمد نے المناقب الموفق میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے ان صحابہ سے پڑھا ہے۔ اللہ نے علم نبی کو دیا، نبی نے علم صحابہ کو دیا، صحابہ نے علم ابو حنیفہ کو دیا، ابو حنیفہ سے علم ہمیں ملا۔ یہ فقہ حنفی کی خصوصیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔